بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی، وہ مقدس کلمات جو بندے کو زمین کی حدوں سے اٹھا کر عرش الہی کی توجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب کوئی مومن محبت اور یقین کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی روح کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ عرشی نظام اللہ پاک کے حکم سے چلتا ہے، اور جب بندہ کثرت درود میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی فریاد، اس کی سانسیں اور اس کے آنسو عرش تک رسائی پاتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو دل کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے۔ درود ابراہیمی دراصل وہ درود ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسبت سے جوڑتا ہے۔ جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم نبوت کے دو عظیم سلسلوں کو اپنی زبان سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس نسبت کی برکت سے عرشی نظام کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور جس عمل کا حکم رب دے وہ یقیناً عرش کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور فوری ذریعہ بنتا ہے۔ عرشی نظام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا پہلا اصول اخلاص ہے۔ اگر درود صرف زبان کی حرکت ہو تو اثر کم ہوتا ہے، لیکن جب دل کی گہرائیوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر لفظ نور بن کر اوپر اٹھتا ہے۔ فرشتے ان کلمات کو لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور بندے کے نام کے ساتھ اس کی حاضری درج ہوتی ہے، اور یوں اس کا ذکر آسمانوں میں ہونے لگتا ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ درود اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس کے لیے درود واقعی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ عرشی نظام اللہ کے حکم سے اس بندے کے حق میں فیصلے نرم کر دیتا ہے، سختی آسانی میں بدلتی ہے، رکاوٹ راستہ بن جاتی ہے، اور اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یقین درود کی روح ہے۔ ایک دن یا ایک ہفتہ نہیں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ درود پڑھنا عرش کی توجہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب بندہ روزانہ ایک مقررہ تعداد میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے گرد نور کا حصار قائم ہو جاتا ہے، اور یہ حصار اسے نظر بد، حسد اور روحانی کمزوری سے بچاتا ہے، اور عرش سے رحمت کی شعائیں اس کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔ درود پڑھتے وقت باوضو ہونا، قبلہ رخ بیٹھنا اور دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تازہ کرنا اس عمل کو مزید مؤثر بنا دیتا ہے۔ جب بندہ ادب کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو گویا وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، اور اس حاضری کی کیفیت عرشی نظام تک پیغام پہنچاتی ہے کہ یہ بندہ سچی محبت رکھتا ہے۔ درود کو اپنی دعاؤں سے پہلے اور بعد میں شامل کیا جائے، کیونکہ جب دعا کے دونوں کناروں پر درود ہوتا ہے تو دعا عرش تک پہنچنے میں آسانی محسوس کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود قبول ہے، اور جب قبول شدہ عمل کے درمیان دعا رکھی جائے تو وہ بھی قبولیت کی طرف بڑھتی ہے۔ یوں عرشی نظام بندے کی حاجات پر متوجہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ درود کو مشکل وقت میں ڈھال بنائیں۔ جب حالات سخت ہوں، رزق میں تنگی ہو یا دل بے چین ہو تو درود ابراہیمی کی کثرت کی جائے۔ یہ کلمات دل کو سکون دیتے ہیں اور فرشتوں کو بندے کی مدد کے لیے متحرک کرتے ہیں۔ عرش سے سکینت نازل ہوتی ہے اور دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ درود کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا جائے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے، سفر میں، تنہائی میں، ہر حال میں زبان پر درود جاری رہے، کیونکہ جب درود سانسوں میں بس جائے تو بندہ عرشی نظام کی خاص توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر لمحہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہوتا ہے۔
اور درود پڑھتے وقت اپنی نیت کو وسیع رکھا جائے، صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، اپنے والدین، اساتذہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی نیت کی جائے۔ جب نیت وسیع ہوتی ہے تو عرشی نظام کی رحمت بھی وسیع ہو جاتی ہے۔ اور جو بہت اہم راز ہے وہ یہ کہ رات کے اوقات تہجد یا سونے سے پہلے درود ابراہیمی کی کثرت دل پر خاص اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ کثرت نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم 11 بار ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ رات کی خاموشی میں پڑھے گئے درود کی تاثیر زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور عرشی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی درود کو شکر کے جذبے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ صرف حاجت کے وقت نہیں بلکہ خوشی اور کامیابی کے وقت بھی درود ادا کیا جائے۔ شکر کے ساتھ پڑھا گیا درود نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور عرشی نظام بندے پر مزید کرم فرماتا ہے۔ دل کی صفائی کا خیال رکھیں۔ حسد، بغض اور کینہ دل میں ہو تو روحانی اثر کم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ دل کو صاف کر کے درود پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں۔ پاکیزہ دل عرشی نظام کی توجہ کو جلد حاصل کرتا ہے۔ دوسرا جو آگے ہم ذکر کریں کہ درود کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو شامل کیا جائے، خاص طور پر سورہ اخلاص، سورہ یاسین یا سورہ رحمان یا پھر دیگر صورتوں کے ساتھ درود پڑھنے سے روحانی فضا قائم ہوتی ہے۔ اس فضا میں پڑھی گئی دعا اور درود زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کم سے کم اگر 3 بار نہیں سن سکتے تو کم سے کم بھی آپ 1 بار سورہ رحمان کو قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں، جو کہ ان کی کمپلیٹ 20 منٹ یا 21 منٹ کی ہے، اس میں سنیں۔ فاسٹ ریسائٹیشن نہیں سنیں بلکہ وہ سنیں۔ اگر 1 بار بھی آپ سن سکتے ہیں تو وہ ضرور سنیں، اور ساتھ ہی درود ابراہیمی اور استغفار کا ورد جاری رکھیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ جب آپ کے دل میں جو بھی حسد، بغض، کینہ، غصہ، لالچ، نفرت کسی کے لیے بھی یا کسی بھی وجہ سے ہو تو وہ سب چیزیں اس سے کم ہونے لگتی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں آپ کے دل میں آئی ہیں اس کے دل بھی نرم پڑنے لگتا ہے۔ تو جب دونوں طرف سے نرمی آئے گی تو معافی تلافی کا بھی معاملہ ہوگا، اللہ پاک سے توبہ کا بھی معاملہ ہوگا، اور پھر اللہ پاک آپ کا درود شریف اور زیادہ قبول فرمائیں گے، جلدی آپ کو فیض ملے گا اور مشکلیں جلدی آسان ہونے لگیں گی، آپ کے دل کا بوجھ ہٹ جائے گا، آپ کو سکون اور تازگی محسوس ہوگی۔ تو یہ والا عمل آپ ضرور کریں کہ سورہ رحمان سن لیا کریں، کم سے کم بھی 1 بار، 3 بار سنیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن 1 بار تو ضرور سنیں۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو پاک رکھیں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جہاں درود کی کثرت ہو، روحانی ماحول پیدا کرتا ہے۔ اجتماعی درود کی تاثیر انفرادی درود سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں دلوں کی اجتماعی طاقت شامل ہوتی ہے۔ درود پڑھتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بھی غور کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، صبر اور اخلاق کو یاد کرنا درود کو محض الفاظ سے کیفیت میں بدل دیتا ہے، اور کیفیت ہی ہے عرش تک جلدی پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک جو آپ کے پاس سب سے خاص، سب سے گہرا نقطہ ہے یا اس کو آپ راز کر لیں، وہ ہے توکل۔ درود پڑھ کر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب بندہ مکمل بھروسہ کر لیتا ہے تو عرشی نظام اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس درود شریف کو عام کریں، خود تک نہیں رکھیں بلکہ اپنی اولاد اور گھر والوں میں عام کریں۔ جب پورا گھر درود کی خوشبو سے مہکے تو وہ گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، فرشتے ایسے گھروں میں سکون سے آتے ہیں۔ تو اس لیے درود ابراہیمی کو عشق کا سفر بنا لیں۔ یہ کوئی وقتی وظیفہ نہیں ہے کہ آج آپ کی مشکل حل ہو گئی تو آپ نے کل چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے یہ۔ جب بندہ سچی محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو عرشی نظام اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، ہوتا نہیں ہے بلکہ رہتا ہے، اور اس کی زندگی میں برکت، سکون اور نور کا نزول جاری رہتا ہے۔ مشکلیں نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، کہانی و ناگہانی آواز سے بندہ بچا رہتا ہے، اور دل میں ایک سکون رہتا ہے، ذہنی کیفیت پرسکون رہتی ہے۔ تو درود ابراہیمی کے ورد کو خود بھی جاری رکھیں
اور اس کی دعوت دوسروں کو بھی دیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، بہت سارے ایسے، آپ کے پاس فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج آپ کے پاس، ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اگر خود اپنی زبان سے نہیں تو کسی بھی پوسٹ کے ذریعے، کسی بھی امیج کے ذریعے، کسی بھی ویڈیو کے ذریعے آپ اس لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کی طرف لا سکتے ہیں، تاکہ پوری دنیا اس کے نور سے منور ہو جائے، پوری دنیا اس کی مہک سے معطر ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت کثرت کے ساتھ، بہت کیفیت والا، بہت با ادب ہو کر، بہت ہی توجہ والا، دھیان والا، محبت والا درود ابراہیمی اور باقی درود بھی پڑھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔